سے پہلے جو سوال آتا ہے، دیکھیں بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ایک وقت بہت اچھے تعلقات رہے پاکستان اور افغان کے، ایون کہ جب طالبان آئے بھی تب بھی، لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو افغان طالبان رجیم میں جو وزیر زراعت کا ایک بیان آیا ہے، اور وہ بیان بہت ہی تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈبل میننگ بیان ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں بھارت میں موجود ہو کر کے کہ جب میں بھارت آتا ہوں تو ایسا لگتا ہی نہیں میں کسی اور ملک آیا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا ہی ملک ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے کہ جب بھی پاکستان سے دشمنی شروع ہوتی ہے تو دوستی بھارت کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کی۔ ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ بھارت کی کوشش تھی، اور میں نے یہ ایک بھارتی صحافی سے بھی سنا ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ کس طریقے سے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جب طالبان کابل داخل ہوئے تو جو بھارت کا سفارت خانہ کابل میں ہے اور ان کے جو 4 قونصلیٹ ہیں وہ سب بند تھے۔ 2022 جولائی تک، یعنی 1 سال تک بھارت افغانستان سے باہر تھا، اور اس دوران جب ہمارے سیکیورٹی کے مسائل بڑھتے رہے تو بھارت کی کوشش یہی تھی کہ وہ طالبان کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اب بھارت طالبان کو پسند تو نہیں کرتا، ان میں کیا انٹرسٹ ہے، نہ ان کا بارڈر ہے، نہ ان سے افغانستان کی صورتحال سے اس پہ اثر ہوتا ہے، اثر تو براہ راست پاکستان پہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کیا افغانستان میں، اور یہ جو میں نے آپ کو جب طالبان انٹر ہو گئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے افغانستان سے نکلنا تھا، اور دوحہ معاہدے میں یہ ایک شک تھی کہ جو بھی باہر جانا چاہیں گے افغان طالبان ان کو نہیں روکیں گے۔ یہ دوحہ اس میں نہیں ہے معاہدے میں، لیکن یہ جو ان کے ضمنی چیزیں اس میں ہے، اور یہ پاکستان ہی تھا جنہوں نے کیونکہ ایئرپورٹ بند تھا، کابل ایئرپورٹ جو ہے تمام ممالک نے سرحدیں بند کی تھی ماں سوائے پاکستان کے، اور لہٰذا افغان طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ پاکستان جس نے سب سے پہلے آپ کو سفارت خانہ اسلام آباد میں آپ کے سپورٹ کیا، ہنگامی OIC کا اجلاس بلایا اسلام آباد میں، اور 6 جو ممالک پڑوسی ہے افغانستان کے ان کا ایک اسپیشل گروپ بنایا، اور اس لیے یہ سارے کچھ پاکستان نے کیا کہ افغان طالبان حکومت چونکہ 20 سال لڑائی کے بعد بنی ہے تو ان کو سپورٹ کیا جائے۔ جو ان کی $9 ارب امریکہ نے منجمد کیے تھے، پاکستان نے ہر فورم پہ اس کے لیے آواز اٹھاتے تھے کہ اس کو بحال کرے، اور پاکستان نے جب سے طالبان حکومت آئی ہے تو 2025 اکتوبر تک پاکستان ان کے ساتھ انگیج بھی رہا، دنیا سے بھی کہتا رہا کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ انگیج رہے۔ ابھی یہ طالبان لیڈرشپ پہ ہے کہ آپ کا دوست پاکستان ہے یا بھارت ہے۔ ایک جب مشکل میں تھا، یہاں پر مولانا فضل الرحمان ہے، جماعت اسلامی ہے، حقانیہ مدرسہ ہے، دیگر جماعتیں ہیں، وہ ماضی کی طرح کیوں خاموش ہو گئے؟ بالکل طاہر صاحب، آپ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی، لیکن اب یہاں پر پاکستان کو صرف طالبان کی طرف سے ٹینشن نہیں ہے، بلکہ بٹ صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہاں پر پاکستان کو بھارت سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے ان کے منصوبوں کے خلاف، اسپیشلی جو بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ ہم اکثر اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو کیا کہیں گے آپ اسپیشلی یہ جو آپریشن شبان چل رہا ہے اس کے حوالے سے کہ اسرائیل بھی آ رہا ہے، بھارت بھی آ رہا ہے، کیا ہوگا بلوچستان؟ دیکھیں قابل احترام فراش بھی صاحبہ، آپ نے سوال میں 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے بلوچستان کی ٹیررزم کی بات کر دیا، دوسری آپریشن شعبان کی بات کی، تو سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں۔ آپ ذرا جو ٹیررزم کی بات کر رہی ہیں، بلوچستان میں حملے شملے لڑائیاں مار کٹائیاں، تو آپ ذرا غور کریں گی نا کہ بلوچستان کا رقبہ طاہر خان صاحب کو پتا کہ وہ ہے کتنا؟ اگر غور کریں تو 3,57,190 مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ ہمارا صوبہ ہے۔ اتنا بڑا صوبہ جس کا پاکستان کا تقریباً 43.6% حصہ بنتا ہے، یہ کوئی اتنا بلوچستان رقبے کے لحاظ سے تو بہت بڑا ہے، اور اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں گی اگر آپ دنیا کے ممالک کے ساتھ تو 120 ممالک 120 ممالک سے زیادہ ممالک کا جو رقبہ ہے 120 ممالک کا، اس سے زیادہ میرے بلوچستان کا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے بلوچستان میں ٹیررزم کی وجہ، ایک یہ بھی ہے۔ دوسری بات، سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ سینکڑوں حملے ناکام بناتے ہیں جو میڈیا کی زینت نہیں بنتی ہے، اور یہ مسلسل یہ کام چل رہا ہے۔ اچھا، ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے یہ واضح شواہد جو ہے وہ اکٹھے کر چکے ہیں۔
मतलब हमारे पास अब कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है, हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि भारत और इसराइल का जो गठजोड़ है ये सारे मामलात में वो बलोच दहशत गर्दों को डॉलर भी फराहम करता है, वो असले भी फराहम करता है, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊं कि जिस तरह आपने दूसरी बात जो की ऑपरेशन शौबान की, तो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मेरे जो इंफॉर्मेशन है उसमें ऑपरेशन शौबान में अब तक हलाकत जो फितना खारिज दहशत गर्दों की मजमूई तादाद है वो 52 हो चुकी है, जबकि 5 जुलाई से अगर अब तक तमाम कार्रवाइयों में बात करें तो 88 जो खवारिज है, दहशत गर्द है, उनको जहन्नम हम वासिल कर चुके हैं। और 2 लाइनें और मुझे इजाज़त दीजिएगा कि अगर आप बलूचिस्तान में रवा साल सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जो ऑपरेशन किए गए उनकी बात करेंगी तो 1 साल के दौरान सूबे में तकरीबन 58,778 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हमने किए हैं और 700 से ज़ायद 700 से ज़ायद अस्करियत लोगों को जहन्नम वासिल कर चुके हैं। लेकिन अफ़गान अमूर पर जो मुकम्मल ग्रिप रखते हैं और पाकिस्तान के बेस्ट जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है ताहिर खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। तो खान साहब, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी काम की जानब से दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का जो नाम दिया जाता है, अब इसमें एक नई डेवलपमेंट आ गई, एक नया नाम आ गया, ऑपरेशन शौबान। ये जो ऑपरेशन शौबान आ गया तो पिछले ऑपरेशन भी हमें याद है, ऑपरेशन ज़रबुल मिसल, ऑपरेशन रद्द फसाद, राह निजात, ये सारे हम नाम सुनते रहे हैं। अब ये जो ऑपरेशन आया है और मेरे पास जो तादाद 700 के करीब निकली है जहन्नम वासिल करने की, आप मुझे ये समझाएं कि ये ऑपरेशन भी उन्हीं तर्ज का है या ये ऑपरेशन कुछ मुख्तलिफ तर्ज का है, क्या फ़र्क है और अब इस वक्त किस तरह हम उनके साथ फाइट कर रहे हैं? जनाब मोहतरम खान साहब। बलूचिस्तान की अगर आप मुझे इजाज़त दें तो अभी जो हालिया हमले हुए हैं इसका थोड़ा सा मैं आपको अपनी जो राय देता हूँ। ये जो ज़ियारत में हमला हुआ और 9 पुलिस वाले मौके पे शहीद हुए, फिर 19 को अगवा किया और उनको भी शहीद किया। और ये वैसे जो प्रिजनर होते हैं या यरगमाली जो होते हैं, ये जो जंग की जो कानून है, जंगों में भी कवानीन होते हैं, उनको लोग मतलब है कि उनको मारते नहीं हैं, उनको कत्ल नहीं करते, वो वैसे भी आपके कंट्रोल में होते हैं। लेकिन उसके साथ भी हुआ और उसी दिन फिर जो बलोच एलिमेंट्स है उन्होंने भी वहाँ पर हमले किए। और एक और जो बात मैं यहाँ ज़रूर करूँगा, दाइश, उसी दिन दाइश ने क्रिकेटर पे हमला किया और 2 की जान ले ली। तो बलूचिस्तान ऐसा है। अब जो ज़ियारत है, थोड़ा सा मुख्तसर सा ज़ियारत, वैसे वहाँ माजी में भी हमले हुए हैं, लेकिन कहीं 2013 में हुआ था जो कायदे आज़म रेजिडेंसी है उस पर, और गुज़श्ता साल भी छोटा सा हमला हुआ था। वो एक तो तकरीबन 99.05% या 100 ही कर लीजिएगा कि वो पर पश्तून एरिया है, वो पुरअमन इलाका था, उसको डिस्टर्ब किया गया है और बड़े इंटेंशनली इरादतन। फिर क्वेटा के करीब जो TTP वाले आए, उन्होंने हमला किया, वो पीस कमेटी के लोगों को वहाँ उनकी जान भी ली 4 की, फिर अगवा भी कर दिए। तो ये एक बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एक कोऑर्डिनेशन से हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान ऐसी पोजीशन है, बलूचिस्तान की 2 ममालिक के साथ सरहदें हैं, वो सीपेक का हमारा मरकज़ है, वहाँ पर सोना है, वहाँ पर सुई गैस है, वहाँ पर मिनरल्स है, सेंडक प्रोजेक्ट है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और बहुत ज़्यादा कर सकता है, तो उसको फिर ज़ाहिर बात है आपका जो दुश्मन है वो इसको कैसे बर्दाश्त करेगा। तो लिहाजा ये जो TTP का फोकस होता था ना, इसमें खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में या कबायली अजला में जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है या मालाकंड के कुछ इलाकों में, तो उन्होंने अगर वहाँ पर फोकस किया है तो उनको मालूम है कि पहले से मसाइल और मुश्किलात है। लेकिन आप बार बार इसका जो जिक्र कर रहे हैं कि ऑपरेशन अब शुरू हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल में पॉलिसी तो यही रही थी कि इसी तरह नहीं होगा, लेकिन जब यही सूरत हाल पैदा हो गई है और लोगों की जाने जाती है तो फिर बिल्कुल ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन एक छोटा सा और सवाल जो है उसका मुझे अगर आप ब्रीफ जवाब दे दें तो, जो अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर अगर आप देखें तो चीन का भी मुझे ऐसा लगता है कोई हिडन मोटिव है। आपको क्या लगता है, क्योंकि चीन चाहता है कि अफगानिस्तान को सीपेक के थ्रू माशी मंसूबों में इंक्लूड करना, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है।
جو دوست ممالک ہیں جس میں چین سر فہرست ہے، اور انہوں نے ان کی کوشش ہے اپریل 1 سے 7 اپریل کو جو ان کا ارومچی شہر ہے جو سنکیانگ، وہاں پر چین نے دونوں کو بٹھایا، اور چین کی جو سفارتکاری ہے وہ خاموش ہے۔ ہم سنتے ہیں، میں نے سنا ہے یہاں اسلام آباد میں جن کو معلومات تھی کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے، تو چین کی خواہش ہے، اور چین پاکستان کے موقف سے اس معاملے پہ اتفاق کرتا ہے، اور افغان طالبان سے وہ بار بار کہتا ہے کہ یہ جو ایشوز پاکستان کے ہیں جو یہاں ہو رہا ہے، اور یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات، چین کی یہ خواہش ہے، اگر سی پیک والی بات، چلو کبھی میں افغان طالبان سے سنتا ہوں وہ کہہ رہے کہ سی پیک نہیں ہے، اور لیکن جب گزشتہ سال سے فریقی میٹنگ ہوئی تھی پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کا کابل میں، تو افغان طالبان اور چین کی جو دو طرفہ میٹنگ تھی اس میں چین نے ان سے کہا تھا کہ وہ افغانستان کو جو BRI ہے اس میں شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن افغان طالبان کو دیکھنا پڑے گا چین بہت ہی حساس ہے سیکیورٹی کے معاملے میں۔ واخان، مجھے یاد 2023 میں کابل میں تھا، اور مجھے اس وقت وزارت جو ان کی کامرس منسٹری کے ترجمان عبدالسلام جواد سے جب میں نے بات کی، تو اس 2023 کو اس نے مجھے کہا کہ واخان تیار ہیں اور ہماری چین سے تجارت شروع ہو جی۔ ابھی جب میں آپ سے بات کروں جولائی 2026 سے، اوپن تو نہیں ہوا نا، اس لیے نہیں ہوا اوپن وہ راستہ کہ چین بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا 1% بھی سیکیورٹی کے معاملات پہ، کیونکہ وہ شمال کا ہے، تو لہٰذا افغان طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے قطر تھا، ترکی تھا، سعودی عرب تھا، اب چین کوشش جو کر رہا ہے، تو میں اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اور افغان طالبان براہ راست اپنے مسائل حل کرے، لیکن بدقسمتی سے وہ 4 سال میں نہیں ہوا، 4.5 سال میں، تو پھر دوست ممالک کو یہ والی حالت نہیں تھی، تو چین اس وقت افغانستان کے طرف آئے گا جب سیکیورٹی پاکستان کے اندر اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، کیونکہ چین کا مین رول ہے نا، وہ گوادر ایئرپورٹ بنایا، پھر یہ گوادر جو پورٹ ہے، بندرگاہ ہے، اس کو وہ ڈیولپ کر رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرسٹ افغانستان پہلا ملک تھا جس کو پاکستان نے جو کراچی میں 2 پورٹ سے بندرگاہیں ہیں، اس کے علاوہ گوادر کی ان کو پیشکش کی، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ افغان تاجر ٹرانزٹ کے لیے بھی گوادر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جناب، امن جو ہے نا، سیکیورٹی پاکستان، کیونکہ سیکیورٹی پہ نہ پاکستان کمپرومائز کرتا ہے، اور امریکہ نے ایک حملے کے بعد 20 سال تک افغانستان میں لڑائی لڑی ہے، کیونکہ ایک حملہ ہوا واشنگٹن میں اور نیو یارک میں، اور پھر واشنگٹن میں تھوڑا سا، تو لہٰذا افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان غلط بول رہا ہے، کیا پاکستان جو کہتا ہے کہ اتنی کیجولٹیز ہوئی ہے اور یہ جو روزانہ کی صورتحال ہے ان کو دیکھنا پڑے گا، اور افغان طالبان اب گروپ تو نہیں ہے نا، افغان طالبان کی تو 4 کروڑ کے لوگوں پہ وہ حکومت کر رہے ہیں، 34 ان کے صوبے ہیں، 6 ممالک سے سرحد ہیں، ان پہ مکمل افغان طالبان کا کنٹرول۔ افغان طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ 5 سال میں صرف ایک ملک روس نے اس کو تسلیم کیا، OIC میں اس کی سیٹ نہیں ہے، ان کو دیکھنا پڑے کہ وجہ کیا ہے۔